سر یہ جو مشرف صاحب کی ملاقات ہے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ، یہ پنڈی میں ہوئی؟ پنڈی۔ اس وقت اس کمرے میں اس ملاقات میں کون کون موجود تھا؟ ہوا یہ کہ میں اس دن صبح لاہور میں تھا، مجھے فون آیا کہ آپ صبح 10 بجے تک اسلام آباد تشریف لے آئیں۔ تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں، پھر میں نے موٹر وے سے ویور لیا اور میں اسلام آباد پہنچا۔ تو جس کتنی سپیڈ پہ گئے؟ تیز گیا، پھر میں نے ویور سے مراد یہ کتنی سپیڈ پہ گئے؟ 140 150 پہ گیا، وہاں پہنچا، لیکن اس وقت 12 بج چکے تھے، 12:30۔ تو ادھر سے جمعے کا دن تھا، تو میں جمعے کی نماز کے لیے نکل گیا، ساتھ ہی تھی، میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لوں۔ گیا تو مشرف صاحب باہر آ رہے تھے، تو میرے سے وہ ملے، تو انہوں نے کہا سب لوگ اندر ہیں تو تم مل لو۔ تو میں نے کہا آپ کہتے مجھے کراچی جانا ہے تو میں رات کو فون پہ بات کروں گا۔ تو جب میں انٹر ہوا تو رائٹ سائڈ کے کمرے کے اندر افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں میں نے دیکھا نہیں، وہ اندر موجود تھے، اور باقی جو سٹاف تھا سارا وہ ادھر کھڑا تھا۔ جو اہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، کیا نام لینا پسند کریں گے؟ ہاں، تمام ہی لوگ تھے، مطلب جسے آپ سمجھ لیں کہ ملٹری سیکرٹری تھے، شوکت عزیز صاحب تھے، اس کے بعد ڈی جی آئی سے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی غالباً اندر تھے یا وہیں تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ تھے اٹارنی جنرل تھے۔ آپ کو ماحول کیسا لگا؟ ماحول لگا، ہاں دیکھیں نا جی، مجھے طارق عزیز صاحب پریزیڈنٹ چلے گئے، اب ماحول کیا ہے؟ اب آپ کو عادت تو ہے سیاسی ورکر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں ماحول کیا ہے، میں حالات بتا رہا ہوں۔ تو مجھے انہوں نے ایک آرڈر دیا کہ جی یہ آپ ریلیز کر دیں، جو کہ چیف جسٹس کو ہٹانے، ٹھیک ہے نا جی، اور اللہ حاضل کیا، جو اس وقت اس کی جو ورڈنگ تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو پڑھا، تو میں نے کہا سر کیا لیگلی وی کین ایشو دس دس اسٹیٹمنٹ؟ یہ میرا پہلا سوال تھا۔ میں نے کہا جی کین گورنمنٹ ایشو دس اسٹیٹمنٹ؟ وہ ایک پیرلل باڈی ہے جوڈیشری جو ہے۔ تو مجھے وہاں اب نہیں ہے اس دنیا میں ایک بزرگ، انہوں نے کہا کہ جی کون بزرگ تھا؟ میرا خیال ہے نہیں، وہ کون تھا، ہاں طارق صاحب نے، طارق عزیز، گڈ فرینڈ آف مشرف، انہوں نے کہا کہ جی ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف۔ ایشو کیا ہوا تھا؟ ایشو کچھ بھی نہیں تھا، ایشو بیچارے مشرف صاحب کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی، جس میں کہ جو افتخار صاحب کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس تھیں، جاتی ہوتی ہیں ہر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے بندے کی، ان کو مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ گاڑی مانگتا ہے، یہ مانگتا ہے، میں نے کہا جی میرے سے مانگے تو میں اس کو ہیلی کاپٹر دے دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ حکومت کے پاس، اگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے دے دو یار۔ جنرل صاحب پھر بریک پہ جانا پڑے گا، جب بریک سے واپس آؤں گا تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ہے خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے محمد علی دورانی صاحب سے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ دورانی صاحب 19 جون 2007 اخبارات کی سرخیاں، دورانی آؤٹ، عظیم ان۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو وزیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹا کے طارق عظیم کو اس جگہ پہ کیوں تعینات کیا گیا؟ کیا یہ الزام درست ہے کہ آپ پر یہ شک تھا کہ آپ نے اربوں روپے کے اشتہارات اپنے دوستوں میں بانٹے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر کبھی بھی حقیقت نہیں بنی۔ میں وزیر تھا اور حکومت کے ختم ہونے تک وزیر رہا۔ جس ڈیٹ کا ہے ابھی جائیں گوگل پہ۔ سر مجھے گوگل پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ میرے پاس ہو، انسان میرے پاس ہے، ثبوت میرے پاس ہے، میں تو یہ بات کروں گا، مجھے گوگل پہ جانے کی ضرورت کیا؟ انفارمیشن منسٹر چینج، دورانی آؤٹ، عظیم ان۔ طارق عظیم نے چارج سنبھال لیا، چودھری شجاعت نے تصدیق کر دی، دورانی مسلم لیگ کے ایڈیشنل سیکرٹری مقرر، وزیر اطلاعات 23 جون کو حلف اٹھائیں گے، دورانی سیاحت کے لیے مان گئے۔ یہ تمام اخبارات بھرے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سب غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ
پوری کی پوری فکشن ہے, یہ حقیقت کبھی بنی یہ سازش تھی نہیں, حقیقت ہی نہیں ہے, جھوٹی خبر ہے. نہیں میرے دوست سارے اخبارات نے, میں کہتا ہوں پورے جہان میں بھی لگی ہو اخبارات کا, تو پھر آپ کیوں ان کی بےزتی کرواتے ہیں میرے سے؟ سازش تھی کیا تھی یہ جو کچھ بھی تھا نہیں پلیز یو ہیو ٹو کلیریفائی, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ کبھی ہوا ہی نہیں. میں نے مان لیا, یہ خواہش تھی, یہ کسی کی خواہش تھی شاید, یہاں تک جس نے خبر دی ہوگی اس کی خواہش. یہاں تک آپ آگے نا کہ کسی کی خواہش تھی, جس نے خواہش کے پیچھے سازش کیا تھی؟ دیکھیں جس کے پیچھے سازش جو تھی وہ یہ تھی کہ میرے پہ یہ الزام تھا, ٹھیک ہے نا, کہ میں ویہمنٹلی مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں. اس وقت کی جو مشین تھی وہ مشرف صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی. اگر جیو پہ حملہ ہوتا تھا میں وہاں پہنچ جاتا تھا, روز ایک فائر فائٹنگ کرتا تھا. اس فائر فائٹنگ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے میرے سے کچھ وہ لوگ جو انہیں واقعی ہٹانا چاہتے تھے. ایک دن مشرف صاحب نے مجھے کہا, بلایا, انہوں نے کہا دورانی یار یہ سب لوگ بڑے تمہارے مخالف ہو گئے ہیں میڈیا والے. ہاں میڈیا والے نہیں, مطلب پبلک کے اندر بڑا ری ایکشن ہے تمہارے. میں نے کہا جی ایک بندہ ہے جس کے خلاف میرے سے بھی زیادہ ری ایکشن ہے, کوٹ اینڈ کوٹ. کہ کون ہے؟ کہا آپ. میں نے کہا مجھے تو اس وقت جتنی بھی رات حسینی پڑ رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ میں آپ کے پیچھے میں کمپرومائز نہیں ہوں گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں نہیں, اور میں آخری وقت تک نہیں ہوا. میری عادت بھی یہی ہے, میں آج بھی میرے پاس کسی کے خلاف کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ مطالبہ آیا اداروں کی اور حکومت کی طرف سے کہ 100% اشتہار بند کر دو, ایک اخبار کے ایک گروپ کے جس میں آپ بھی اس وقت ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے مشرف صاحب سے اس کے اوپر ریزسٹ کیا. میں نے کہا میں میڈیا ہاؤسز کے خلاف نہیں کھڑا ہوں. مشرف نے کہا کہ جیو اور جنگ کے اشتہارات بند کر دو. 100%. میں نے کہا جی یہ کام میں نہیں کروں گا, کسی اور کے حوالے کر دیں. پھر اشتہارات کا جو سبجیکٹ تھا وہ کسی اور کے حوالے بھی ہوا, وہ تو آپ جا کے تاریخ دیکھ لیں. میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر الزام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اربوں روپے کے اشتہارات جو نہ دیے اس کی وجہ یہ تھی. اشتہار میرے پہ دیکھیں, میں انفارمیشن منسٹری میں رہا ہوں, انفارمیشن منسٹری کی چڑیا بھی میرے خلاف بات نہیں کرتی, نہ کسی میڈیا میں میرے خلاف کوئی جرت نہیں, ان میں جرت نہیں ہے, پیار کرتے ہیں. 2007 میں بے نظیر کی وطن واپسی کے وقت آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن نے ماضی میں جلد بازی میں فیصلے کیے, اب بھی کر رہی ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ صدر مشرف کے مخلصانہ مشورے کا مثبت جواب دیتے ہیں. کیا صدر مشرف کے پیغامات کی تفصیل آپ بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں بی بی کے ساتھ میرا ایک بہت ہی پرسنل تعلق تھا. وہ کیا ہے؟ شی از ناٹ فرام باولپور. نہیں, وہ میری بڑی بہن تھیں آبدہ باجی, فوت ہو گئی ہیں. ان کی بہت دوست تھیں محترمہ, اور انہوں نے ایک بہت بڑی مہربانی کی تھی. جب ہم جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے تھے پاسبان میں نے یہاں شادی دربار کا فنکشن کیا لاہور میں, وہ خود تشریف لائیں. اس میں یہ ایک عجوبہ تھا, اس کا ریکارڈ آپ نکلوا لیں کبھی نہ. اور جب شادی کی بچوں کی ہاں اجتماعی شادی کا پہلا جو کانسیپٹ تھا وہ وہیں سے اجتماعی شادی میں بے نظیر نے شرکت کی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بڑی, جب لغاری صاحب نے بے نظیر کی حکومت ختم کر دی تو بی بی نے آبا جی کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ادھر ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسے کہیں کہ وہ اسلام آباد آ جائے. تو میں نے آج جانا ہے کراچی. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب بی بی اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی تو میں نے ان کے ساتھ سفر کیا. میں جب دیر سے آیا تو میرے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہیں تھا, پیچھے تھا. تو ان کے ساتھ آفتاب شعبان میرانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ناہید بی بی وہ تھیں میرا خیال ساتھ ہی تھیں. تو انہوں نے آفتاب کو کہا کہ آپ درانی کی سیٹ پہ چلے جائیں. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ساری راستہ بی بی کی طبیعت بہت شفیق انسان کی, آپ شاید جانتے ہی ہوں گے, اور میرا تو بڑا ایک رسپیکٹ کا ان سے تعلق تھا. خیر وہ اس وقت بہت زیادہ انوائٹ تھیں لغاری صاحب سے بھی اور سب چیزوں سے, لیکن مطلب میرا ایک وہ ہے بہت زیادہ ان کے لیے نا ایک رسپیکٹ کا تعلق. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, میں نے لغاری صاحب جب فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی, میں نے انہیں بتایا بھی نہیں, میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن بی بی کی وجہ سے میں نے ان کو ووٹ دیا.
اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو میسج ہے مشرف کا یہ کیا تھا؟ مجھے اب کیٹیگوری کے لیے یاد نہیں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے میں اس سے یہ ڈرائیو کر سکتا ہوں کہ یہ یقیناً مجھے کہا گیا ہوگا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دو. اس کی وجہ کیا ہوگی وہ میرے علم میں نہیں. جس دن آپ بے نظیر کے ساتھ جاتے ہیں اسلام آباد، یہ وہ دن ہے جس دن مرتضیٰ کا مرڈر ہوا ہے؟ نہیں، یہ وہ دن ہے جب لغاری صاحب نے بے نظیر کی حکومت ختم کی اور اس کے بعد وہ کچھ دن اسلام آباد میں رکیں، اینڈ دین شی واز کمنگ ٹو کراچی. اس وقت انہوں نے مجھے کہا، باتیں جو ہوئی وہ میری اور ان کے درمیان، کیونکہ آپ ساتھ جا رہے تھے بے نظیر کے، تو ان کے 1.5-2 گھنٹے ہم بات ختم ہو وہ حکومت ختم ہو گئی تو کیا ان کا کیا ہاؤ شی واز فیلنگ ایٹ دا ٹائم؟ She was such a confident woman. ویسے یہ تو مطلب آپ چونکہ جانتے ہیں، میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ مطلب ان کو کوئی وہ نہیں تھا، خوف، کوئی فکر، غصہ تھا. کمپوزڈ بٹ اینگری. میں انہیں کل بھی میں نے کہا تھا، میں کہا یار ایک کام کسی خاتون سے کبھی متھا نہ لگانا. خاتون، میں آپ کو پتہ ہے پاسبان کے اندر میں نے سینکڑوں مظلوموں کے کیس ڈیل کیے. جو مدعی مرد ہوتا تھا، جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اس کی طاقت بنتی تھی، لوگ صلح کے لیے آ جاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے. ہم جب ایشو بناتے تھے، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ مدعی مضبوط ہوتا تھا تو پھر جو ظالم ہوتا تھا وہ اس سے صلح کرنے آ جاتا تھا. یہ پاسبان کے دور کی بات کر رہا ہوں. ہاں، لیکن یہ بڑی بہت آپ کو میں پتے کی بات بتا رہا ہوں. اگر کوئی مدعی صدیق ملنگ کی بیوی ہے جہاں پہ ظالم و قاضی آ رہا نعرہ لگا، یا آسیہ ایوب ہے پنڈی کی، اگر کوئی مدعی عورت آ گئی پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی اس کو دبا سکتا ہے. عورت مدعی جو ہوتی ہے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے میاں، اس کے اوپر جان دے دیتی ہے، کمپرومائز نہیں کرتی. یہ عجیب ایک فنومینا ہے. کیا آپ بے نظیر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ میں ہر عورت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. محمد علی درانی سے گفتگو آپ نے سنی. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا. پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے اتوار کو دیکھ سکیں گے.